قریب قریب تشریف لے آئیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ذات محترم، آج منگل ہے اور منگل بدھ جمعرات ہمارا درس فقہ ہوتا ہے جس میں ہم فرض علوم سیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ منگل کو ہم نے درس فقہ فرض علوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان پڑھا تھا۔ مثلا قدیم کسے کہتے ہیں، باقی کے معنی کیا ہیں، اللہ کی ذات کے سوا اور کون سی چیزیں قدیم ہیں، اللہ کے معنی کیا ہیں، صفات کمالیہ کی کیا معنی ہیں، صفات کمالیہ کتنی ہیں، حیات کے کیا معنی ہیں، اور کیا اللہ پاک جھوٹ بولنے پر قادر ہے، ارادہ و مشیت کے کیا معنی ہے، صفت علم کے کیا معنی ہیں، صفت سمع و بصر سے کیا مراد ہے، صفت کلام سے کیا مراد ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نے پڑھا۔ آج ایک تیسرا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، شرک کا بیان۔ یہ بھی فرض علوم سے ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ شرک ہے کیا، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ تو شرک ایک ایسا گھنونا فعل ہے جو کسی ایک شریعت میں بھی ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی جائز قرار نہیں دیا گیا۔ جائز قرار بھی کیسے دیا جا سکتا ہے کہ شرک تو اکبر الکبائر، یعنی تمام کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ شرک ایمان کی ضد ہے، ایمان کے جو اپوزٹ ورلڈ ہے وہ شرک ہے۔ جیسے اندھیرا اجالے کی ضد ہے، رات دن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایسے شرک اور ایمان اسلام کی چھتری کے نیچے ہرگز جمع نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک میں مشرک کے انجام کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا ہے کہ جو شخص کسی بلند و بالا مقام سے زمین پر گر پڑے تو پرندے اس کی بوٹی بوٹی نوچ کر لے جاتے ہیں، یا پھر ہوا اس کے اعضاء کو علیحدہ علیحدہ کر کے دور کسی وادی میں پھینک دیتی ہے، اور یہ ہلاکت کی عبرتناک اور بدترین صورت ہے۔ اسی طرح جو شخص ایمان کے بعد شرک کرتا ہے تو وہ ایمان کی بلندی سے کفر کی وادی میں گر جاتا ہے۔ پھر بوٹی بوٹی لے جانے والے پرندے کی طرح نفسانی خواہشات اس کی فکروں کو منتشر کر دیتی ہیں، یا ہوا کی طرح آنے والے شیطانی وسوسے اسے گمراہی کی وادی میں پھینک دیتے ہیں۔ یوں مشرک اپنے آپ کو بدترین ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ پاک مشرک کی مغفرت نہیں فرماتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ النساء آیت نمبر 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یاد رکھیے، شرک ایسی بیماری ہے جو بندے پر جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کروا دیتی ہے اور دوزخ کو دائمی ٹھکانہ بنا دیتی ہے، جیسا کہ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ قرآن نے شرک کی قباحت کو بیان کیا۔ اب شرک احادیث کی روشنی میں، احادیث طیبہ بھی شرک کی قباحت
اور اس کے سب سے بڑا گناہ ہونے پہ دلالت کرتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں نصیحت فرمائی تھی۔ سرکار نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت وحرقت او کما قال، یعنی اے معاذ بن جبل اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ تو یہ سرکار نے اپنے صحابی کو وصیت کی تھی معاذ بن جبل کو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، خواہ تمہیں کوئی قتل کر دے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، کیا میں تمہیں اکبر الکبائر، یعنی حضور نے صحابہ سے پوچھا تھا کیا میں تمہیں سب سے بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ عرض کی آقا ضرور بتائیں۔ تو سرکار نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ اکبر الکبائر ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، اے لوگو شرک سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ چونٹی کی آواز سے زیادہ پوشیدہ ہے۔ چونٹی کی آواز کسی کو بھی نہیں آتی، تو شرک اس کی آواز سے بھی زیادہ یہ مخفی یعنی پوشیدہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم شرک سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ بتائیں نا، ہم کیسے شرک سے بچ سکتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو جی۔ اب آپ بھی اگر پڑھ لیں برکت کے لیے تو اچھا ہوگا۔ اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بہ شیئا نعلم ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ اگر یہ عربی میں یاد نہ ہو، اردو میں آپ بے شک یہ دعا پڑھ لیا کریں، اے اللہ ہم جان بوجھ کر کسی کو تیرا شریک ٹھہرانے سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم دانستہ طور پہ یعنی جان بوجھ کے کسی کو شریک بنانے سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اور نہ دانستہ یعنی نہ جانتے ہوئے بھی ہم ایسا کرنے پر تو اس سے بخشش مانگتے ہیں۔ یہ دعا جو بندہ پڑھ لے گا اللہ کریم اسے شرک سے محفوظ فرما دے گا۔ اب سنیں جی شرک کے معنی کیا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ شرک ہے کیا۔ آج لوگ بغیر سوچے سمجھے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر کفر شرک کا فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ شرک کا معنی ہے اللہ پاک کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت یعنی عبادت کے لائق جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ دوبارہ سنیں، شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود سمجھنا۔ ابھی اس کی آگے وضاحت آئے گی، یعنی کسی کو کہنا کہ یہ بھی واجب الوجود ہے یعنی جس کا ہونا ضروری ہے، یا مستحق عبادت سمجھنا کہ اللہ کے سوا یہ بندہ بھی عبادت کے لائق ہے، یعنی الوہیت میں الہ ہونے میں کسی دوسرے کو رب کے ساتھ شامل کرنا یہ شرک ہے، اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ کفر بھی بہت بری شے ہوتی ہے، لیکن شرک اس سے بھی بدترین صورت ہے، کفر سے بھی بدترین۔ اس کے سوا کوئی بات کیسی شدید کفر ہو حقیقتاً شرک نہیں۔ شرک کی یہ تعریف ہے اللہ کے سوا کسی کو انسان واجب الوجود سمجھے کہ اس کا ہونا ضروری ہے، یا کسی کو عبادت کے لائق سمجھے، یہ ہے شرک۔ اس کے علاوہ کسی بات کو شرک نہیں کہا جاتا، تو یہ شرک کی بدترین یہ صورت ہے۔ اب سنیں جی واجب الوجود کا معنی کیا ہے۔ واجب الوجود یعنی اللہ کی ذات صرف واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی ہونا ضروری ہو، اور عدم محال یعنی نہ ہونا غیر ممکن ہو، اسے واجب الوجود کہتے ہیں، یعنی جس کا ہونا ضروری ہو اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ اب یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو واجب الوجود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نبی کوئی اور شخص واجب الوجود نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں آپ نے بٹھانا ہے، یعنی اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، یہ ہے واجب الوجود کا معنی، جس کو کبھی فنا نہیں، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو خود اپنے آپ سے موجود ہے۔ واجب الوجود کا معنی کہ جو خود موجود ہے بغیر کسی کے پیدا کیے، اور یہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔
اب یہ مجھے بتایا نا غور سے کہ جس مسلمان کا ہی عقیدہ ہو کہ فقط اللہ واجب الوجود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، اور اسی کا ہونا یہ ضروری ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ کوئی شے واجب الوجود نہیں، مجھے بتائیں جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہو اس کو بغیر سوچے سمجھے مشرک کہنا کتنی بڑی جہالت ہے، اور ہم سب کا، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اب سنیں شرک کی کتنی اقسام ہیں جی، شرک کی کتنی قسمیں ہیں۔ شرک کی 3 اقسام، یہ آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ شرک کی بولیں کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ نمبر 1، جس طرح اللہ کریم وجود میں کسی کا محتاج نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، اس طرح کسی کا وجود ماننا شرک ہے۔ یہ پہلی ہے شرک کی قسم کہ جس طرح اللہ کریم اپنے وجود میں، اپنی ذات میں وہ کسی کا محتاج نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی طرح اللہ اپنی صفات میں بھی کسی کا محتاج نہیں۔ صفات کیا ہیں؟ دیکھنا، سننا، جاننا وغیرہ، اللہ اس میں بھی کسی کا محتاج نہیں۔ تو جو بندہ اس طرح کسی کو اللہ کے ساتھ کسی اور کے بارے کہے کہ یہ بھی کسی کا محتاج نہیں، یہ بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کی صفات بھی اپنی ذاتی ہیں، وہ بندہ مشرک ہوگا۔ یہ پہلی صورت ہے، پہلی قسم۔ نمبر 2، جس طرح اللہ کریم کائنات کا خالق ہے، اسی طرح کسی اور کو کائنات کا خالق ماننا یا اس کی تخلیق میں رب کے ساتھ شریک ماننا بھی شرک ہے۔ یعنی فقط اللہ کی ذات خالق ہے، پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اب کوئی بندہ کہے جی کہ یہ اور شخص بھی، یہ پیغمبر ہو، نبی ہو، ولی ہو، کوئی ہو، بندہ کہے یہ بھی خالق ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یا کوئی بندہ کہے یہ اللہ کے ساتھ مل کر اس نے کائنات کو بنایا، یہ بھی شرک ہوگا، اور کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ کیوں جی؟ یہ دوسری ہے قسم۔ نمبر 3، اللہ پاک کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا بھی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا بھی شرک۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ پہلی قسم کون سی ہے کہ جس طرح اللہ کریم اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، کسی اور کے بارے کہنا کہ یہ بھی کسی کا محتاج نہیں، یہ شرک ہے۔ جیسے اللہ اپنی صفات میں بھی کسی کا محتاج نہیں، کسی اور کو ایسے ماننا شرک ہے۔ نمبر 2، جس طرح اللہ کریم کائنات کا خالق ہے، کسی اور کو کائنات کا خالق ماننا یا رب کے ساتھ تخلیق میں شریک ماننا بھی شرک ہے۔ نمبر 3، اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا بھی شرک ہے۔ یہ ہیں 3 قسم شرک کی۔ جائز امور میں شرک کہنے والوں سے میل جو رکھنا کیسا؟ یہ سوال ہے جی کہ جو جائز امور میں کسی کو مشرک کہے حالانکہ وہ مشرک نہیں ہے، جیسے آج بعض لوگ جہالت کی بنا پہ ایک دوسرے کو کافر مشرک کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ میل جو رکھنا کیسا؟ جو مسلمان کو مشرک و کافر کہے، حدیث پاک بڑی سخت ہے جی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو کافر کہے حالانکہ وہ کافر نہیں ہے تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اب ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو برسر ممبر، برسر محفل ایک دوسرے مسلک کے اوپر، مسلمان کے اوپر وہ بغیر سوچے سمجھے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کفر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ وہ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو کافر کہے جبکہ وہ کافر نہیں ہے تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں پہ لازم ہے کہ ایسے لوگوں سے جو بلا وجہ شرعی کسی کے اوپر کفر شرک بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں ان سے دور رہیں، کیونکہ حدیث پاک میں بد مذہبوں سے دور رہنے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، سلام کرنے، دیگر معاملات سے منع فرمایا گیا۔ اب سنیں حضور کا فرمان، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں بد مذہب سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح ستہ کی حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا بد مذہب سے دور رہو، جس کا عقیدہ اچھا نہیں، جو گستاخ ہے، بے ادب ہے، خواہ وہ کسی کا بھی گستاخ ہو، نبی کا گستاخ ہو، صحابی کا گستاخ ہو، اہل بیت کا گستاخ ہو، اولیاء کرام کا گستاخ، جو بے ادب ہے اس سے دور ہو جاؤ، وہ کسی مسلک کا بندہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ سرکار نے فرمایا بد مذہب سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو،
کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو بڑی اہم یہ حدیث پاک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، باادب لوگوں، عاشق رسول، اللہ سے ڈرنے والے، حضور کے سچے غلام، ہم ان کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ جو بندہ بے ادب گستاخ ہے، وہ کسی مسلک کا ہو، اس کے پاس مت بیٹھو، کہیں وہ تمہیں بھی گمراہ نہ کر دے۔ تو آج ہم نے شرک کے بارے میں ہم مسائل پڑھے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی